السلام علیکم دوستو، میرا نام اسحاق احمد ہے اور یہ میرا چینل ہے پلاٹ اینڈ ہاؤس کے نام سے۔ میں آج آپ سے ایک بہت ہی اہم بات جو اپنی زندگی میں آزمائی، کچھ دوستوں نے بھی اس کو کنفرم کیا، پھر ایک اللہ والے کے پاس جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے منہ سے بھی سنا، اس چیز کے بارے میں نے بہت سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ باتیں شیئر نہیں کرتے ہوتے، اس سے لوگ جو ہے نا وہ غلط سوچ میں، غلط عقائد میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لیکن میں نے اس لیے اس کو کافی سوچ بچار کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہا، اور آج شیئر کر بھی رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ وہ یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے والے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سب کچھ جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب کے سب بالکل من وان ویسے ہی ہیں جیسے بتائے گئے ہیں، اس میں کسی طرح کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوستو، میں آج آپ کو جو بہت ہی اہم بات جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری باتیں جو ہے نا وہ جو اعمال ہیں ہمارے، جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ہمارا درود شریف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ تو پہلے مجھے یہ باتیں لگتی تھی کہ شاید یہ واقعی یہ کوئی خیالی باتیں ہیں، اس میں شاید کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوتا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں تھی آتی۔ پھر اس کی حقیقت آہستہ آہستہ مجھ پہ کھلتی گئی، کیونکہ الحمدللہ میں کوشش کرتا تھا کہ درود شریف کسی نہ کسی صورت میں بلا ناغہ پڑھتا رہوں، اور میں پڑھتا بھی رہتا تھا۔ تو اس مختلف روٹین رہی میری درود شریف پڑھنے کی، کبھی 500، کبھی 5000، کبھی 3000، کبھی 2000، منیمم میں نے 1500 2000 تو ریگولر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج دوستو میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وہ خاص طور پہ اس لیے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جو درود پاک ہے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دربار میں پہنچایا جاتا ہے، باقاعدہ نام لے کے پہنچایا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم جو درود شریف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ درود شریف کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ جب ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا، یا حضرت میں درود شریف کتنا پڑھوں، دن کا ایک حصہ پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ کرو۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، عرض کی کہ یا حضرت میں اسے دن میں 2 حصے کر لوں؟ تو حضرت نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا، یا حضرت میں 3 حصے کر لوں؟ حضرت نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو۔ اور پھر اس نے چوتھی مرتبہ جب پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کرو، تو اس صحابی نے کہا، یا حضرت پھر میں ہر وقت درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ تو مطلب یہ درود شریف پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، اور اتنی زیادہ زندگی میں جو اس کے فائدے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے اوپر آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ دوستو، میں روٹین میں ذکر اذکار اور تسبیحات پڑھتا ہوں۔ تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ کی محفل میں، تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں جو درود شریف بھیجتا ہوں، جو تسبیح بھیجتا ہوں، وہ باقاعدہ طور پہ تحفہ کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز میں بھیجتا ہوں وہ وہاں پہ پہنچتی ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اچانک بیٹھے بیٹھے کہا کہ آج آپ نے کوئی تحفہ بھیجا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ منظور ہو گیا، وہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اس چیز کا مطلب کنفرم کیا کسی بزرگ نے، کیونکہ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، صاحب کشف ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے، تو اس لیے بتا نہیں سکتے۔ لیکن انہوں نے جو بات مجھے بتائی کہ آپ کا جو تحفہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا ہے، اور منظور ہو گیا، اس کی منظوری ہو چکی ہوئی ہے، قبول ہو گیا ہوا ہے۔ دوستو، جب انہوں نے یہ بات مجھے کہی تو میں نے اس کے بعد میرے اندر مزید اس کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور میں درود شریف اور کلمے اور باقی چیزیں میں نے وہ ان کو زیادہ زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ اس میں تھوڑی سستی آ گئی، تو اسی چیز کو پھر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ اسحاق تیرا درود شریف نہیں پہنچ رہا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے، بڑا دکھ ہوا کہ مطلب میں کس روٹین پہ تھا اور کس روٹین پہ آ گیا۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نہ کسی حال میں پہنچتا ہے، چاہے کسی بھی حالت میں آپ نے پڑھا ہے درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، اور باقاعدہ نام لے کے اس امتی کا کہ یا حضرت آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے، اتنے درود شریف پڑھنے کا۔
تو یہ میری گزارش ہے آپ سے، کیونکہ مجھے جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی، مجھے پہلے تو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اس چیز میں غفلت کیوں کی، میں کیوں کمزور ہوا تسبیحات پڑھنے میں اور درود شریف کو کم کرنے میں، نہیں اس کی ریگولرٹی کر سکا۔ اور اس کے بعد سے میں نے پھر اس کو ریگولر ہی کرنا شروع کر دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اب میں ایک تعداد محسوس کی ہوئی ہے، اس سے کم کوشش کرتا ہوں کہ نہ پڑھوں۔ اور اس لیے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں ڈیلی کا، یا 200 مرتبہ پڑھیں ڈیلی کا، یا 1000 مرتبہ پڑھیں ڈیلی کا، آپ درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد جو طریقہ ہے اس کو کرنے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجنے کا، آخر میں جو آپ نے دعا مانگنی ہے، وہ دعا میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ۔ دوستو یہ جو آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے، جب آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا جس کی استطاعت ہے، جو ریگولر کر سکتا ہو، جو اس میں مطلب ایسا نہ ہو کہ ایک دن 100 پڑھا، اگلے دن 50 پڑھا، پھر اگلے دن پڑھ ہی نہ سکا، ایسا نہیں کرنا۔ جو تعداد رکھنی ہے، چاہے کم سے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اتنی رکھنی جو جس کو وہ آسانی سے ریگولر مستقل بیسس پہ پڑھ سکتا ہو۔ تو آپ نے جو درود شریف پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو بھی درود شریف میں نے 100 دفعہ پڑھا ہے، 100 مرتبہ پڑھا ہے، یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتا ہوں۔ تو میری طرف سے ان کے دربار میں میرا درود شریف تحفۃً ہدیۃً پہنچا دے۔ تو آپ کا درود شریف ہر صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا نام لے کے بتایا جائے گا، نام لے کے کہا جائے گا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، درود شریف کی بہت برکات ہیں۔ درود شریف ایک واحد ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو جادو کے خلاف بھی ڈھال دیتا ہے، جو آپ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف خود اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں۔ تو جو عمل اللہ تعالیٰ خود بھیجتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا طاقتور عمل ہے، وہ کتنا عظیم عمل ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، میری التجا ہے آپ سے کہ آپ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درود کا لازمی بھیجا کریں، لازمی بھیجا کریں۔ دوستو یہ ویڈیو صرف میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو، کیونکہ جتنا بھی آپ درود شریف پڑھیں گے، اپنے رسول کو بھیجیں گے، آپ کی ان کے ساتھ زیادہ عقیدت اور یاد دہانی رہے گی۔ اور خاص طور پہ جب قبر کی منزل پہلی ہوگی تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ جب ایک عادت بنا چکے ہوں گے درود شریف بھیجنے کی، جب آپ ایک عادت بنا چکے ہوں گے درود شریف پڑھنے کی، درود شریف بھیجنے کی، تو آپ کا ذہن غافل نہیں رہے گا۔ جب قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو لایا جائے گا تو آپ فوری طور پہ پہچان جائیں گے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ درود شریف بھیجتے ہوں گے تو آپ کو یہ چیز اس وقت فائدہ دے گی۔ تو امید ہے دوستو میری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اس کو زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر سکیں۔ اور دوستو میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔